جو آف اردو کا یہ کیمپین پوئٹری آف ریجسٹنس، میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس سے متعلق کچھ باتیں کروں، مگر ہمت نہیں ہوئی۔ ایسی عبرتناک تصویریں ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ انسان کا کلیجہ ہل جائے۔ اس حد تک مظالم ڈھائے جا رہے ہیں کہ زندگی آج پوری طرح سے رسوا ہے۔ انسانیت کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ ہر طرح سے ہمارے اور آپ کے سامنے زندگی بالکل پنجہ وحشت میں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح۔ مگر ان سب کے درمیان اب جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ یہ کہ آخر ان لوگوں کے اوپر اتنے مظالم ڈھا دیے گئے، اس کے باوجود ان لوگوں کے عزم کو کوئی ہلا نہیں سکا۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ بالکل میدان میں موت کو تول کر آ گئے ہوں۔ آپ تمام طرح کے مظالم ڈھا لیجئے، مگر اس کے باوجود کہیں سے ایک آواز نہیں اٹھتی ہے کہ بھائی آپ اب اس کو بند کر دیجئے اور ہم اب آپ کی تابعداری کریں گے، آپ ہم پر حکومت کریے۔ نہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے دل میں سوال آتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے، یعنی جو حکومت ظلم ڈھا رہی ہے اس کے اپنے لوگ اسی کے قبضہ کیے ہوئے ملک کے اندر احتجاج کر رہے ہیں اپنی حکومت کے خلاف، مگر اس طرف سے تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ادھر کے لوگ اسی طرح جان پہ جان، یعنی فیض صاحب کا وہ شعر ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ پتہ جب آپ بہت غور سے اس چیز کو، اس تمام واقعے کو دیکھیں تو اس میں ایک چیز بالکل صاف نظر آتی ہے کہ یہ عزم اور یہ کلیجہ اسی کربلا کے واقعے سے ملتا جلتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے اسی واقعے کو بالکل استعارہ بنا لیا ہے کہ آپ سب کچھ کر لیجئے لیکن ہم آپ کی تابعداری نہیں کریں گے، کیونکہ مقصد ہے سامنے۔ جوش صاحب کا بند ہے کہ ہاں جب مقصد اعظم پہ ہوتی ہے نظر، مارکا آرائی میں سرگرم ہو جب خیر و شر، زیست جب بننے لگے عزت کی بڑھ کر راہ بھر، زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے بشر۔ عزت کون و مکاں اس کے قدم کی گرد ہے، جو بقید ہوش مرتا ہے وہ بے شک مرد ہے۔ ابھی میں کچھ دنوں پہلے ایک مرثیہ پڑھ رہا تھا، اس کے بھی کچھ بند ایسا لگتا ہے کہ اس واقعے سے کو ایک طرح سے اس واقعے کو ایسا لگتا ہے کہ طاقت دیتے ہوں کہ ذوق ایثار میں پانی کو ترسنے کی قسم، پیاس کا ابر کے ساحل پہ برسنا ہے ستم، خشک ہونٹوں کی عبارت نے دیا زور قلم، کون بھولے گا شرافت کے 72 رادم، رد ظلمت کی جو تحریک جنم پائے گی، زندگی جلوہ شبیر میں ڈھل جائے گی، ہوگا جس وقت بھی مجروح وقار انسان، یاد آئے گا محمد کے نواسے کا بیاں، پھیل جائے گا جہاں جبر حکومت کا دھواں، زندگی جرأت شبیر میں پائے گی اما، کوئی سرمایہ و طاقت پہ جو اترائے گا، نام شبیر کی تلوار سے کٹ جائے گا۔ تو یہ وہی واقعہ ہے جو ان لوگوں کو عزم دے رہا ہے۔ کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے۔